لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی یہ ہیں شاعر سردار احمد خان اور آپ کا تخلص ہے بہزاد لکھنوی، مقام ولادت لکھنؤ اتر پردیش میں ہوئی۔ نام سردار احمد خان اور تخلص بہزاد لکھنوی، مقام ولادت لکھنؤ اتر پردیش، اور آپ کی پیدائش 1900 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1974 عیسوی میں۔ یہ ہے سردار احمد خان جن کا تخلص بہزاد لکھنوی ہے۔ یہ ہیں مصنف سید امتیاز علی تاج، ان کا تخلص ہے مقام ولادت لاہور اور آپ کی پیدائش 1900 عیسوی میں لاہور میں ہوئی اور آپ کی وفات 1970 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کو انگریزی حکومت نے سر کے خطاب سے نوازا اور آپ کے مجموعے مضامین چچا چھکن ہیں۔ آپ کے مجموعے مضامین چچا چھکن اور آپ کو مختلف اداروں اور اکیڈمیوں سے اعزازات سے نوازا گیا۔ یہ ہے مصنف سید امتیاز علی تاج۔ یہ ہیں شاعر ولی محمد جن کو نذیر اکبر آبادی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کا تخلص نذیر تھا۔ یہ ہیں شاعر ولی محمد جن کا تخلص نذیر اور آپ کی ولادت دہلی میں 1735 عیسوی میں ہوئی۔ ولی محمد یعنی نذیر اکبر آبادی کی ولادت 1735 عیسوی میں دہلی میں ہوئی اور آپ کی وفات 1830 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کے مجموعے کلام کلیات نذیر ہیں۔ یہ ہیں شاعر ولی محمد یعنی نذیر اکبر آبادی۔ یہ ہیں مصنف پنڈت جواہر لال نہرو۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو چاچا نہرو بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی پیدائش 1892 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 1964 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے تصانیف تاریخ عالم کی جھلکیاں، تلاش ہند، باپ کے خط بیٹی کے نام، یہ خطوط کا مجموعہ ہے آپ کا۔ آپ کے تصانیف ہیں تاریخ عالم کی جھلکیاں، تلاش ہند، باپ کے خط بیٹی کے نام، خطوط کا مجموعہ ہے، اور آپ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ یہ ہیں مصنف پنڈت جواہر لال نہرو۔ یہ ہیں شاعر میر ببر علی انیس اور جن کا تخلص انیس ہے، مقام ولادت فیض آباد اور آپ کی پیدائش 1803 عیسوی کو ہوئی۔ نام میر ببر علی انیس اور آپ کا تخلص انیس، مقام ولادت فیض آباد 1803 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی وفات 1874 عیسوی کو ہوئی، اور آپ کا خطاب خاتم الکلام میر ببر علی انیس کا خطاب تھا۔ خاتم الکلام یا آپ کو خطاب سے نوازا گیا، شاعر میر ببر علی انیس۔ یہ ہیں مصنف سید احمد خان جن کو انگریزی حکومت سے سر کا خطاب دیا گیا تھا، اس لیے آپ کو سر سید احمد خان کہا جاتا ہے۔ یہ ہے سر سید احمد خان۔ آپ کی پیدائش 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی
آپ کی پیدائش 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی اور آپ کی وفات 1898 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے تصانیف آثار سنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق آپ کے تصانیف ہیں۔ آثار سنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق، اور آپ کی خدمات علی گڑھ کالج سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ آپ نے علی گڑھ کالج کا قیام اور سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا۔ یہ ہے مصنف سر سید احمد خان، جن کا اصلی نام سید احمد خان اور سر آپ کو انگریزی حکومت سے خطاب دیا گیا تھا۔ یہ ہیں شاعر اسرار الحق، اور آپ کا تخلص مجاز تھا۔ یہ ہیں شاعر اسرار الحق جن کا تخلص مجاز، اور آپ کی پیدائش 1911 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش 1911 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی اور آپ کی وفات 1955 عیسوی کو ہوئی۔ اور آپ کے مجموعہ کلام آہنگ ہے اسرار الحق۔ یہ ہیں شاعر اسرار الحق جن کے مجموعہ کلام آہنگ ہیں۔ یہ ہے مصنف جناب ڈاکٹر ذاکر حسین۔ آپ کی مقام ولادت ہے بیگم بازار حیدرآباد۔ آپ 1897 عیسوی کو بیگم بازار حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1969 عیسوی کو ہوئی۔ آپ ہندوستان کے مختلف جلیل القدر عہدوں پر فائز ہوئے، جیسا کہ آپ بہار کے گورنر تھے اور ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ اور صدر جمہوریہ ہند کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ آپ کی تصانیف آؤ گھر گھر کھیلیں اور آپ کو بھارت رتن کے اعزاز سے نوازا گیا۔ مصنف ڈاکٹر ذاکر حسین۔ یہ ہیں شاعر علی سردار جعفری جن کا تخلص سردار تھا۔ مقام ولادت آپ کی پیدائش بلرام پور ضلع کونڈ میں 1913 عیسوی میں ہوئی اور آپ کی وفات 2000 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے شعری مجموعے پرواز، خون کی لکیر، نئی دنیا کو سلام، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ پرواز، خون کی لکیر، نئی دنیا کو سلام، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار، یہ ہیں علی سردار جعفری کے شعری مجموعے۔ اور آپ کو پدم شری، گیان پیٹھ اعزازات سے نوازا گیا۔ علی سردار جعفری جن کے شعری مجموعے پھر ایک مرتبہ سنیں: پرواز، خون کی لکیر، نئی دنیا کو سلام، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار۔